بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مشاہدین کرام، ایک اہم موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے اسلامی طہارت اور کووڈ-19۔ انشاءاللہ یہ موضوع آپ حضرات کے سامنے مختلف حلقات کی شکل میں پیش کیا جائے گا تاکہ معلومات تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ کے سامنے موضوع کے دو حصے ہیں، اسلامی نظافت اور کووڈ-19۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی نظافت یا اسلامی طہارت کیا ہے۔ اب طہارہ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے اس کو النزاہۃ من الاغذار کہا جاتا ہے، یعنی گندگیوں سے پاکی حاصل کرنا، گندگیوں کو دور کرنا، اور شرعی اعتبار سے ازالۃ ما یمنع من الصلاۃ من حدث او نجاست بالماء او بالتیمم او بالتراب۔ شرعی اعتبار سے طہارت کے معنی یوں کیے جاتے ہیں اس چیز کو دور کرنا جو چیز نماز پڑھنے سے منع کرتی ہے، جیسے حدث اکبر یا حدث اصغر، یعنی وضو کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ وضو سے تھے مگر نواقض وضو میں سے کسی سے آپ دوچار ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز آپ کو پڑھنی ہے، تو پھر وضو بنانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ازالت حدث اصغر، چھوٹے حدث کا دور کرنا، یا پھر ازالت حدث اکبر، آپ کو جنابت ہو گئی، بیوی سے ہم بستری ہوئی یا احتلام ہو گیا، اب آپ کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو جو حدث آپ کو لاحق ہوا اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اس حدث کو دور کیا جاتا ہے غسل کے ذریعے، اس کو بھی طہارت کہا گیا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو پانی نہ ملے، پانی تو ہے مگر آپ اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس حالت میں آپ کو حدث دور کرنا ہے تو آپ مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں، اور اس کو بھی حدث کو دور کرنا کہا جاتا ہے مگر حکمن۔
حقیقت میں آپ نے اپنے بدن سے کسی چیز کا ازالہ نہیں کیا، مگر حکماً آپ پاک کہلاتے، یا پھر کسی نجاست کا دور کرنا، نہ آپ کو حدث اصغر ہے نہ حدث اکبر ہے، لیکن آپ کے بدن میں کوئی گندگی لگ گئی ہے، جب تک اس گندگی کو آپ دور نہیں کریں گے آپ نماز پڑھ نہیں سکتے۔ یا پھر آپ کسی مقام پر چلے گئے ہیں، اس مقام پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، وہاں گندگی ہے، جب تک اس گندگی کو دور نہیں کریں گے آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے جیسا یہ کہا جاتا ہے تن پاک، جامہ پاک اور جائی پاک، آپ کا بدن پاک ہو اور آپ کا کپڑا پاک ہو، اور اسی طریقے سے جس جگہ میں آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ جگہ بھی پاک ہو۔ مختلف طریقے سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ، پاکی حاصل کرنے کے ذرائع میں سے بنیادی طور پر جس ذریعے پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ پانی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ وہ پانی یا اس پانی کے ذریعے تم پاکی حاصل کرو۔ تو پاکی صفائی، جس کو ہم نے اسلامی طہارت کا نام دیا ہے، اس کا معنی اور مطلب اور اس کا مجال بڑا وسیع ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہاں پر پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، جبکہ ایمان کے 70 شعبے جات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے پاکی صفائی کا تعلق تمام شعبے جات سے ہے، اور پاکی صفائی اسلام کا امتیاز ہے۔ اور جس انداز کا پاک ہونا، صاف ہونا، طہارت حاصل کرنا اسلام میں بتایا گیا ہے، اس طرح کی پاکی صفائی کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملتی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے جب ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ جب اپنے قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اپنے ساتھ پانی لے جاتا ہے۔ آخر اس پانی سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جستجو میں رہتے ہی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے پیشاب یا پاخانے کے بعد، خصوصاً پیشاب کے بعد، ایسے تو پاخانے کے بعد ہر شخص پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیشاب کے خطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، یا جو پیشاب قضاء حاجت کے بعد بدن کو لگا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کسی بھی مذہب میں کوئی طریقہ بتایا نہیں گیا ہے۔ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں ایک مسلمان کو
ہمیشہ ہمیشہ کیسے پاک رہنا یہ سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ آگے کے درسوں میں دیکھیں گے کہ پاکی کن کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، یا کن کن مقامات پر پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور پاکی صفائی کی وسعت کہاں تک پہنچتی ہے۔ ان تمام باتوں سے ہم واقف ہونے کی کوشش کریں گے تو بہرحال اسلامی طہارت اپنی جگہ بہت سی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان خصوصیات کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پاکی صفائی حاصل کرنے کے تمام وسائل، پانی اور اسی طریقے سے حمام اور لیٹرن باتھ روم، جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، یہ جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہے وہاں سارے کے سارے مہیا ہوتے ہیں۔ کسی اور کی عبادت خانے میں ایسی چیزیں پائی نہیں جاتی۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کا امتیاز ہے، اس کو تمام لوگ محسوس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ حلقات میں طہارت کی وسعتیں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں۔